اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ البقرہ کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 328 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ البقرہ، یہ باب سورہ بقرہ کی تفسیر کے بیان میں ہے. وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ بن سعید وابن ابی عدی ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف بن ابی جمیلۃ الاعرابی عن قسامة بن زہیر عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے، ابن ابو عدی سے اور محمد ابن جعفر سے اور عبد الوہاب سے. یہ تمام حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی عوف ابن ابو جمیلہ اعرابی نے، انہوں نے قسامہ ابن زہیر سے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض. اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا جو اللہ نے ساری زمین سے بری. فجاء بنو آدم على قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك. پس آدم کی اولاد زمین کے مطابق آئی، ان میں کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی سیاہ اور کوئی ان رنگوں کے درمیان ہے. والسہل والحزن والخبیث والطیب، اور اسی طرح کوئی نرم مزاج، کوئی اکڑ مزاج، کوئی گندی طبیعت، کوئی پاکیزہ طبیعت والا ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر یہاں پر ذکر کرتے ہیں، پھر اگلی روایت میں اگلی آیت کی طرف انشاءاللہ العزیز بڑھیں گے. عزیز طلباء کرام، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے انسان کی تخلیق، زمین میں اس کی نیابت کا تذکرہ کیا ہے. تو اس حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور مٹی بھی ایسی مٹی کہ جس کو اللہ نے کسی ایک جگہ سے نہیں لی بلکہ پوری زمین سے اس کو جمع کر کے لی ہے. اسی لیے انسانوں کے رنگت ان زمینوں کے حساب سے ہے. زمین کے موافق انسانوں کے رنگ اور اخلاق پیدا ہوئے. پھر رنگوں میں عزیز طلباء کرام 3 بنیادی رنگ ہیں: سرخ، سفید اور سیاہ. باقی رنگ ان رنگوں کے مرکبات ہیں اور وہ پھر بے شمار اور بے حساب بنتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں آدم علیہ السلام سے ابتدا، ان سے کیسے ہوئی، کس طرح ان سے صادر ہوئی، یہ بات تو کسی کے علم میں نہیں. البتہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ رنگ ان 3 لڑکوں میں نمودار ہوئے. اب آدم علیہ السلام سے تو اس کی ظہور کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا،
لیکن بعد میں جب حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، تو ان کے 3 لڑکوں میں یہ رنگ نمودار ہوئے اور سرخ، سفید اور سیاہ قومیں وجود میں آئیں۔ پھر اس کے بعد مختلف رنگوں کا آمیزہ وجود میں آیا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس زمین کی وجہ سے انسان کے اندر سخت مزاجی، نرم مزاجی، طبیعت میں کثافت اور لطافت، اکڑ مزاجی، گندی طبیعت والا، پاکیزہ طبیعت والا، یہ چیزیں بھی وہ لوگوں میں اس مٹی کی وجہ سے یہ رونما ہوئی، ان کی وجہ سے، اس مٹی کی وجہ سے لوگوں کے اندر سرایت کر گئی، جس سے انسان کا خمیر تیار کیا گیا تھا۔ بڑھتے ہیں جی اگلے روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے حمام ابن منبہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی ادخلوا الباب سجدا قال دخلوا متحزفین علی اوراقهم اے منحرفین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری تعالی وادخلوا الباب سجدا کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ لوگ اپنے سرین زمین پر سرکتے ہوئے داخل ہوئے، اے منحرفین یعنی انحراف کرتے ہوئے۔ وبهذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم قال قالوا حبۃ فی شعیرۃ، ان لوگوں نے وہ قول تبدیل کیا جو اس آیت میں ارشاد باری تعالی میں ہے، تو انہوں نے بنا دیا حبۃ فی شعیرۃ۔ اس کا یہ ایک محمل جملہ ہے۔ حبتن اس کا معنی دانہ ہے، غلے کو کہا جاتا ہے، اور شعیرتن یہ علامت کو کہا جاتا ہے، جبکہ ایک نسخے میں یہ شعرتن بھی ہے جس کے معنی اقبال کے ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا اشعث السمان عن عاصم بن عبید اللہ عن عبداللہ بن عامر بن ربیعۃ عن ابیہ قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے اشعث السمان سے، انہوں نے عاصم بن عبید اللہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے، انہوں نے اپنے والد عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فی لیلۃ مظلمۃ فلم ندر این القبلہ، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اندھیری رات تھی، اس کی وجہ سے ہمیں قبلے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، میں پتہ نہیں تھا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ فصلی کل رجل منا علی حیالہ، تو ہم میں سے ہر ایک نے تحری کر کے نماز پڑھی۔ فلما اصبحنا ذکرنا ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، پھر جب صبح ہوئی ہم نے یہ بات آپ علیہ السلام سے ذکر فرمائی تو یہ آیت نازل ہوئی فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، پس تم جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث اشعث السمان، ہم اسے نہیں جانتے مگر اشعث السمان کی روایت سے۔ ابو الربیع عن عاصم ابن عبید اللہ، انہوں نے عاصم ابن عبید اللہ سے اس کو نقل کیا ہے۔ واشعث یضعف فی الحدیث، اور اشعث ان کی تضعیف کی گئی ہے احادیث کے باب میں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر پہلی روایت میں بنی اسرائیل کے واقعے کے متعلق ذکر ہے۔
کہ جب اللہ جل شانہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ میدان تیہ سے نکل کر ایک بستی میں داخل ہو اور وہاں جس جگہ سے جو رغبت ہو، جو دل چاہے، بے تکلف کائے، مگر شرط اس کے لیے یہ رکھی کہ دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو اور منہ سے وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو، حطوۃ، یعنی توبہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو اللہ جل شانہ ان کی خطا معاف کر دیں گے اور ان کو مزید نعمتیں دیں گے۔ تو اب ان کم بختوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے وہ کلمہ ہی تبدیل کر دیا اور ایسا ایک کلمہ خود سے گڑا جو کہ بالکل اس کے خلاف تھا، اس کو مکمل طور سے تبدیل کر دیا۔ اب جب یہ ان کے بارے میں پہلا حکم تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہوتے سجدے کی حالت میں یعنی جھکتے ہوئے، تو یہ لوگ بالکل منحرفینہ برعکس ہو کر اپنے سرین کے بل یہ لوگ سرکتے ہوئے زمین پر داخل ہوئے۔ تو انہوں نے پہلا حکم اس کے ساتھ تبدیل کر دیا، پھر جو دوسرا تھا حطوۃ تو اس کو تبدیل کیا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو ان کو کہا گیا تھا اس کی جگہ انہوں نے کوئی اور وہ کلمہ بنایا، اور حطوۃ کی جگہ حبۃ فی شعیرۃ، یا بعض روایات میں حنطۃ، گندم کا تذکرہ کرنے لگے۔ دوسری روایت میں عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور رات اتنی تاریک تھی کہ ہمیں کسی بات کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک نے تحری کر کے اپنے گمان پر ظن غالب پر عمل کرتے ہوئے کہ اس طرف قبلہ ہے تو اسی طرف اس نے نماز پڑھی۔ اب جب یہ بات صبح کے وقت ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اس کے متعلق آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آیت کریمہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ جل شانہ تمام جہات کو محیط ہے اور ہر چیز وہ جاننے والے ہیں، تو لہٰذا تم لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق ظن غالب کے مطابق جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو یہ نماز بالکل صحیح ہے۔ اب عزیز طلباء کرام، یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر کسی کو قبلہ معلوم نہ ہو تو جہت تحری ہی اس کے لیے قبلہ ہے، جس طرف اس کا دل مطمئن ہو اسی طرف نماز اس کے اوپر پڑھنا ضروری ہے۔ جس طرف ظن غالب ہو کہ بھئی یہی قبلہ ہوگا تو لہٰذا اس طرف اس نے نماز پڑھی اس وقت، پھر اگلے دن اس کو پتہ چلا کہ بھئی رات کو جو میں نے جس طرف نماز پڑھی تھی تو وہ تو قبلہ نہیں تھا، تو یہ نماز اس کی درست ہے، اگرچہ بعد میں اس کی خطا ظاہر ہو گئی لیکن پھر بھی اس کی نماز درست ہے، اور اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس پر اعادہ ضروری نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے عبد الملک ابن ابو سلیمان سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید ابن جبیر کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے سنا۔ قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلته تطوعا حیثما توجہت به، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر نپل پڑا کرتے تھے جدھر بھی سواری
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہو جاتی، یعنی جس طرف بھی اس کا رخ پھر جاتا. وَهُوَ جَاءٍ مِّن مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور آپ علیہ السلام یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے. ثم قرأ ابن عمر هذه الآية، پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ آیت تلاوت کی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ففی هذا انزلت هذه الآية، اسی واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية، اور قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت میں کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، هي منسوخة، یہ آیت منسوخ ہے. نسختها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اے تلقاءه، اس آیت کریمہ کے ساتھ ما قبل والی آیت منسوخ ہے، یعنی پھر مسجد حرام کی جانب منہ کرنا ضروری ہے. حدثنا بذلك محمد بن عبد الملك بن ابی الشوارب قال حدثنا یزید بن زریع عن سعید عن قتادہ، ہمیں روایت کی اس کی محمد بن عبد الملک نے ابن ابو الشوارب، انہوں نے یزید بن زریع سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے قتادہ سے. ویروى عن مجاہد فی هذه الآیہ، اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اے فَثَمَّ قِبْلَةُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ کا قبلہ ہے. حدثنا بذلك ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا وکیع عن النضر بن عربی عن مجاہد بهذا، ہمیں اس کی روایت کی ہے ابو قریب نے محمد بن علا نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے نضر بن عربی سے، اور انہوں نے مجاہد سے اسی کی. جی عزیز طلباء کرام، یہ بھی یہی آیت ہے جس کے بارے میں ما قبل روایت ذکر ہوئی، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو اس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے واقعہ ذکر کیا کہ آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں اپنے سواری پر ہی نفل پڑھ رہے تھے. تو اب سفر کے دوران آپ علیہ السلام جب نفل کی نیت باندھی آپ اپنی سواری پر، اونٹ پر، تو وہ کبھی ایک طرف مڑ جاتی، کبھی دوسری طرف. آپ علیہ السلام اپنی نماز پڑھتے رہے. تو اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اس کے بارے میں یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ نفل نماز میں جب مجبوری ہو تو استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے، یہ انفرادی عبادت ہے. اور فرض نماز جو ہے تو اس میں قبلے کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ فرض نماز یہ ایک اجتماعی ہیئت کے اوپر دلالت کرتی ہے، جبکہ نفل ایک انفرادی عمل ہے. اس لیے مجبوری کے حالت میں استقبال کعبہ اگر نہ بھی رہے تو اس کی شریعت نے رخصت دی ہے. پھر اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کو منسوخ کرنے والی آیت سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، یہ نسخ کا قول یہ حضرت قتادہ کا تفرد ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. علماء کرام کے نزدیک دونوں آیتوں کے مصداق الگ الگ ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کا مصداق حالت عذر میں، مجبوری کی حالت میں ہے، جبکہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس کا حالت اس صورت میں ہے جب قبلہ معلوم ہو، فرض نماز ہو، پڑھنے میں کوئی مجبوری نہ ہو، تو پھر اس کا حکم یہی ہے. تو گویا کہ دونوں کے مصداق الگ الگ ہیں. مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فسم وجہ اللہ، اس جانب اللہ کا رخ ہے، یعنی مجبوری کی صورت میں یا تحری کی صورت میں جس طرف بھی انسان رخ کر کے نماز پڑھے تو وہ نماز درست ہے، کیونکہ اللہ کا رخ ہر طرف ہے اور اس کی نماز اللہ کے لیے ہے، اس لیے وہ بالکل اپنی جگہ پر درست ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.